جب میری نبوت پہ یقین نہ ہو، جب میری رسالت پہ یقین نہ ہو، میرے ہوتے ہر چیز نامکمل ہے، جو میں کہوں وہ مکمل ہے۔ جب نبی کے ہوتے ہوئے حضرت عمر ایک نسخہ نہیں پڑھ سکتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے، حضور کی رہنمائی کی موجودگی میں، حضور کی کتاب کی موجودگی میں جو اللہ نے نازل کی قرآن مجید، قرآن کہتا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، خالق کائنات بے نیاز نے فرمایا نزل علی محمد وہو الحق، جو میں نے اپنے نبی کے دل پہ نازل کیا ہے وہی آ کے نزل علی قلبک محمد، جو میرے نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے وہی حق ہے۔ لکھ لے بات، قرآن نے بھی یہی کہا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اللہ کریم نے کہا ہے کہ میرے نبی کی طرف آؤ، قرآن منزل من اللہ ہے، جدھر میرا محبوب بلائے وہ بات منزل من اللہ ہے، میرے نبی کی بات بھی منزل من اللہ ہے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں جو حضور کی کتاب قرآن مجید حدیث کی موجودگی میں بھی اوروں سے فتوے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک مسئلے پہ حضور نے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ جو قرآن حدیث میں تمہیں بات نہ ملے اس وقت کے علماء اجتہاد کریں، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اجتہاد کے سارے قائل مجتہد، مگر کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پہ علماء کرام نے اتحاد نہیں کیا؟ جو امت کا ذاتی مسئلہ ہے، بڑا ہے، اس پہ علماء کرام بیٹھتے ہیں۔ مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو حضور کی حدیث چھوڑ کے علماء کی لکھی کتابیں اپنے گھروں کی زینت بنا کے بیٹھے؟ بھئی حدیث سے تمہیں کیا نفرت ہے؟ قرآن سے تمہیں کیا نفرت ہے؟ یہ ختم نبوت کی رٹ پروفیسر صاحب میں نے دیکھا پورے پاکستان میں، بس کس مسلمان کو نہیں پتا ہمارا نبی آخری ہے؟ صرف مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنی بچوں کو، نوجوان نسل کو یہ بات سمجھائی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہے اللہ رسول کی بات، اس کے ہوتے ہوئے کسی مولوی کی بھی نہیں چل سکتی، نبی کے آنا تو دور کی بات ہے۔ ضرورت تو تب آتی ہے نا جب کوئی گھر میں سے تھوڑی سی ضرورت پڑے۔ ہمارے بچوں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں، ہم کہتے نہیں چونکہ یہ مسئلہ اس امام کو سمجھ نہیں آیا تو اس نے حل کر دیا، چونکہ چنانچہ ہم کرتے رہتے۔ یہ بچے چونچو والے نہیں، یہ فیس بک والے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ چونچو والے نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ بڑے ویئرنس آ گئی ان میں، یہ اپنی ماما پاپا کے پاس بیٹھ کر کمبل میں بھی باتیں کر لیتے ہیں۔ آہستہ بولی میرے پاپا پاس بیٹھے۔ ہاں جی، ماما پاپا کی آواز نہیں ان کو سنتی، او بولو تے صحیح، نہیں نہ سنتی۔ اچھا یہ ان کے کانوں کو کمال کروان جاؤں، ادھر سے باپ آواز مارے تو کہتے پاپا میں نے سنا نہیں، تو جب جانو کا فون آتا تو کمبل میں بھی سنا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لگے رہتے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، کمبل میں بھی لگے رہتے ہیں یہ، ان کے کان پتہ نہیں ادھر کتنا کام کرنا شروع کر دیتے۔ کوئی ڈیجیٹل سسٹم لگوایا ہوگا ادھر ڈی جے بٹ کہ وہ بٹن آن کر دیتے ہوں گے۔ باپ کی تو ساتھ کے کمرے سے نہیں آواز آتی تو ادھر کمبل میں بھی آتی، کیوں میرا مکھن؟ ہاں آتی ہے نا۔ اتنے بیٹھے ہیں، میں پیار سے آپ سے بات کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو غصہ بھی نہ آئے، کیونکہ آج کل لوگ مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، بی پی سب کا ہائی ہے، تو میں ذرا پیار سے لو کرتا رہتا ہوں کہ چلو دل بہل جائے۔ ویسے تو میں بات سیدھی سیدھی بھی آپ کو سمجھاؤں، یہ جتنے بیٹھے ہیں لکھیں، حضور نے زندگی میں یہ بند باندھ دیا کہ مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی ہو صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے ختم نبوت کی چوکیداری۔ ہم نے کیا کی ہے؟ ہم نے صرف یہی کہا ہے بس جی مرزائیوں کی مسجد نہیں بننے دینی، مرزائیوں کو مینار نہیں بنانے دینا، مرزائیوں کو لفظ مسجد یوز نہیں کرنے دینا، مرزائیوں کو یہ کام نہیں کرنے دینا۔ بھائی چلو ٹھیک ہے، یہ سارے کام آئین پاکستان میں لکھے گئے، جو مرزائی کرتے تم کو کرتے ہو۔ مرزائی یہی تو کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، مگر ہمارے یہ بزرگ جو ہیں اس کی بھی بات مانو۔
ہم کہتے ہیں یہ تمہارا بزرگ ہوگا، حضور کے بعد اللہ نے بزرگی کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ یہ رہنمائی کے لیے صرف مصطفیٰ ہے، کوئی راہبر نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ ہاں جی لکھ لیں، اللہ نے کہا میں ساری کائنات کا رب ہوں اور میرا نبی ساری کائنات کا نبی ہے۔ ہاں جی تمام انسانوں کا نبی، مانے کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی۔ لکھ لیں بات، حضرت عمر کہتے ہیں مسلمان بھائیو امام الانبیاء کو ماننے والوں، کہتے ہیں میں فوراً کہا یا رسول اللہ میرا آپ پہ بھی ایمان ہے، آپ کے اللہ پہ بھی ایمان ہے، میرا اس کتاب پہ بھی ایمان ہے، میں تو صرف ویسے ہی پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، میرے آگے یہ سب آ گیا۔ تو عزیزان من کتنے مسلمان بھائی، کتنے عزیزان من غیور مسلمان بھائی بیٹھے ہو، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سپریم اللہ رسول کو مان لیں؟ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، سپریم کسی اور کو مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم ملک پاکستان میں نمازوں کے اوقات بھی 2 لائنوں میں، روزے بھی 2 لائنوں میں، فلاں فقہ کے مطابق یہ ٹائم ہو گیا فلاں کے۔ جس ملک میں مدینے کی ریاست روزے کا ٹائم ایک ٹائم نہ کرا سکے وہ کون سا اسلام کا قلعہ ہے؟ جس ملک کے علماء کرام بیٹھ کر ایک ٹائم نہیں ڈیسائیڈ کر سکے آج تک پاکستان میں، وہ تمہیں کیا رہنمائی دیں گے ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ کیا مرضی مذاق نہیں اڑاتا ہوگا کہ ان کے نبی نے ان کی یہ بھی رہنمائی نہیں کی کہ تم نے روزہ کس ٹائم کھولنا ہے کس ٹائم رکھنا ہے؟ کلمہ پڑھ کے بولے ٹیلی ویژن پہ کہتے نہیں ہیں ان کے ٹائم کے مطابق نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کے ٹائم کے مطابق اذان کا ٹائم ہو گیا، ان کے ٹائم کے مطابق یہ روزے کا ٹائم ہو گیا، کھول لیں رکھ لیں۔ یہ کیا ڈگر ہے پاکستان میں؟ یہ تو امت مسلمہ کی توہین ہے۔ پوری دنیا کا کفر کیا ان کی آنکھیں بند ہیں؟ 6.5 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب میں نے زیادہ کہہ دیے مسلمان، 1.25 ارب بھی ہوں گے تو بڑی بات ہے، 1.5 ارب کر لیں۔ 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی، 6.5 ارب کافر جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی، مجھے بتلاؤ جو قوم اپنی نمازوں کے اوقات اور اپنے روزے کے اوقات ٹی وی پہ 2 بتائے، اس کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ وہ بھی مسلم، وہ بھی مسلم۔ اس باتوں پہ کبھی علماء کرام نے توجہ نہیں دی، کبھی نہیں دی۔ یہ کل میں نے ادھر کی تھی، کیا ملیر تھا، ملیر میں نے ایک بات کی تھی، وہ بھی آپ کو میں پہنچاؤں۔ یہ لڑکیاں جناب سرخی پاؤڈر لگا کے یوٹیوب پہ نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ میں نے شاہ منورانی کے بیٹے کو مخاطب کر کے اور 2-3 لوگوں کا نام لیا اور میں نے کہا کہ تمام مسالک علماء اکٹھے کرو، سبھی کا موقف ایک ہے اس بات پہ کہ امام احمد رضا خان نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ عورت اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتی، میلاد پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کی آواز دوسرے کے کان میں نہ جائے۔ انہوں نے لکھا ہے نہ جمعہ پڑھا سکتی، نہ میلاد پڑھ سکتی ہے، نہ کوئی نعت اونچی آواز سے پڑھ سکتی کہ غیر مرد سنے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے ہیں، کبھی علماء کرام نے اس پہ توجہ دی کہ جس نبی کی نعت یہ لڑکیاں یوٹیوب پہ بے پردہ پڑھ کے ڈالر کما رہی ہیں، چینل بنائے ہوئے، کبھی علماء کرام حجروں سے نکل کے سوچیں کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم کو ختم نبوت کا وارث بنایا تھا، ممبر تم کو دیا تھا، تم آخری نبی کی نیابت کے لیے ممبر پہ بٹھائے گئے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ جس نبی کی بیٹی کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اس نبی کی تعریف پہ پردہ لڑکیاں کرنے لگ پڑی۔ کلمہ پڑھ کے بتائیں، بے پردہ لڑکیاں نعتیں پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی؟ ڈاف لے کر پڑھ رہی ہیں۔ جو مراسی جنجا منگن والے براتوں میں دیکھا ہے نا، اب ان کا کام ادھر سے ٹھنڈا پڑا تو وہ ڈاف لے کر مولویوں میں آ گئے۔ اللہ کی قسم میں علماء کرام کو کل ملیر میں کہا اگر مولویوں نے سٹینڈ نہ لیا نا تو مولوی پھر گھر میں بیٹھ کر بیگم کی تقریریں ریکارڈ کیا کریں گے، تقریراں بیگماں کرن گی۔ ہاں جی مولوی بیٹھے کریں گے ریکارڈنگ۔ سلفی صاحب ایسے ہی کہا ہے۔ ہاں جی یہ آنے والا وقت میرا لکھ لیں آج نوٹ، آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ کتنے جی اچھا دیکھیں عورتیں سکالر بنی ہیں اس ٹائم، آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی عورتیں سکالر بن چکی ہیں، اور میں نے دیکھا حضرت صاحب مرد سکالر کے رش میں کمی آتی جا رہی، اور جہاں وہ عورتیں جاتی ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے۔ بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت سپیچ نہ کرے،
ہم کہتے ہیں سپیچ کرے، پردے میں کرے، مگر یہ بھی تو یاد رکھو نا، یہ عورت پردے کی آڑ میں، سپیچ کی آڑ میں اگر یہ بے حیائی پھیلائے، اب دیکھیں جتنی یہ لڑکیاں میں نے دیکھا ہے، نہیں ساڈی پھوپھی فردوس عاشقوان منڈورا دا سرما نہیں پاؤندی، جنہیں نعتاں پڑھن والیاں ہیں لش پش ہو کے نعت پڑھ دیاں، دیکھا ہے نا۔ اللہ کی قسم یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پوچھیں، یہ تو بیچارے لگتا ہے یوٹیوب پہ نہیں دیکھتے، یہ جو لڑکے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے دیکھ کر، وضع میں تم نصارہ، تمدن میں تم حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ یہ لڑکیاں بے پردہ آ گئی۔ ختم نبوت پہ بڑے موضوع ہیں، بڑی نا بھی شعبے ہیں میرے پاس، میں نے جتنی ختم نبوت پہ سپیچ کی، جمعے پڑھائے، اس میں سے ایک ایک نکات میں نے بیان کیا ہے۔ لوگوں مختلف موضوعات پہ لوگ ختم نبوت صرف یہی بیان کرتے ہیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے، میں ان کے مقاصد بھی بیان کرتا ہوں اور ختم نبوت کے اصول بھی بیان کرتا ہوں کہ ختم نبوت کو مانتا کون ہے، ختم نبوت پہ عمل پیرا کون ہے۔ میرے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کو فرمان میں شریک نہیں کرنا، حضور کی ذات ہوتے ہوئے کسی کی ذات کو شریک نہیں کرنا۔ نبی لکھ لیں ذرا میرے بھائیوں، لیاقت آبادی ہو، یہ بات لکھ لیں، میرے نبی کریم کے یاروں نے کتنی محنت کی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ نبی کریم کے صحابہ 1,44,000 تھے، مگر ان میں سے 12,000 صحابہ نے ختم نبوت کی خاطر قربانی دی ہے، 12,000 صحابہ شہید ہوئے۔ مجھے بتلاؤ اتنے بیٹھے ہو، صحابہ نے تو 12,000 کی قربانی دی ہے، کبھی کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت کے مسئلے میں شریک، بلکہ صحابہ نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، جی ریاست ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کہتے ریاست بھاڑ میں جائے جس میں محمد مصطفیٰ کی عزت نہ ہو۔ یہ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے کہ میں نے کیا ریاست کو کرنا ہے جب میرے نبی کی ختم نبوت نہ بچی۔ 12,000 صحابہ، اس میں سے ایک صحابی یہ کہتے ہیں چونکہ ایسے کر لیں گے جی اقلیتوں کو حقوق ہے، ہم کہتے ہیں اقلیت اپنے دائرے میں رہے، بھاڑ میں جائیے تمہاری سیاست، ہمیں ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں عزیز ہے، ہمیں وہ چہرہ نہیں اچھا لگتا جو کہے کہ فاطمہ کے بابا کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ یہ امت کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، یہ محمد عربی کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ مومن کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ ختم نبوت نہ کسی سیاست کا مسئلہ ہے، نہ کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، نہ کسی ریاست کا مسئلہ ہے۔ ریاست تو 1947 میں وجود آئی ہے، میرا ایمان تو لوگوں محمد عربی کی زبان سے شروع ہوا ہے۔ یہ ریاست تو 1947 میں بنی۔ تم کہتے ہیں جی ریاست میں رہتے ہیں جی ان سے نرمی برتو، کیوں؟ جو حضور کی ختم نبوت سے غداری کرے ہم اس سے نرمی برتے؟ تم تو برت سکتے ہو، تمہارا نہ ایمان ہے، نہ تمہارا قبلہ ہے، نہ تمہارا کعبہ ہے، تمہارا تو قبلہ کعبہ صرف کرسی ہے، صبح کو کچھ، شام کو کچھ، رات کو کچھ، ہاں جی بدلتے نہیں بیان، اونچی بولے۔ ان کا کیا ہے؟ ان کا تو سارا